Message of Truth. Subscribe and like and comment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب رجلا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ قرآن پاک میں ہے: لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، دوسرے معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ تعلق ان کو اللہ سے ہوتا ہے۔ تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اپنے مرغوبات اور دنیا کی تمام لذت والی چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی خواہشات، اپنی راحت اور آرام سے زیادہ وہ اللہ سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان کی یہی کسوٹی قرآن پاک میں بیان بھی کی گئی: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ یہ چیزیں تم کو محبوب ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اس وقت تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ گویا کہ بتا دیا گیا کہ دنیا کا کوئی انسان ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ یا اپنی تجارت، اپنے مال، اپنے مکان، اپنی دکان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ایمان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو عرض کیا: اللہ کے رسول،
آپ مجھے میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے گھر بار، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، لیکن میں اپنے نفس کی، اپنی جان کی محبت آپ سے زیادہ پاتا ہوں۔ سلام ہو صحابہ کرام پر کہ وہ کس طرح اپنے دل کی حالت کو صاف صاف بیان کرنے والے لوگ، وہ کچھ چھپاتے نہیں تھے، وہ لوگ کسی چیز پر پردہ ڈال کر نہیں رکھتے تھے، جو دل کی حالت ہے وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ حضرت آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، مگر میں اپنے نفس کی محبت آپ سے زیادہ پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے اس وقت کہا، اللہ کے رسول، اب میں اپنے آپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اب میرے دل میں آپ کی محبت میرے نفس سے، میری جان سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن فقد استکملت الایمان، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اونچے درجے کے شخص سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، یعنی اب جو ایمان کا نقص تھا، جو کمی تھی، وہ دور ہو گئی۔ جب تک کوئی مومن اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کا ایمان کمال درجے کو پہنچا ہوا نہیں۔ ہر حالت میں، چاہے آسانی ہو، چاہے کشادگی ہو، چاہے راحت ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے انسان بیمار ہو یا صحت مند ہو، انسان اللہ کی نعمتوں میں ہو یا اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں، ہر حالت میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کمال، ایمان کی معراج اسی کو قرار دیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ شخص ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی لذت کو پائے گا۔ ایمان الگ چیز ہے اور ایمان کی لذت اور حلاوت الگ چیز ہے۔ بہت سے مومن ایسے ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں مگر ایمان کی لذت ان کو نہیں ملی۔ جب تک یہ صفات انسان کے اندر نہیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ تو تین صفات ایسی ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ پہلی صفت بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے ان کے علاوہ تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبت ہو۔ پہلی صفت یہی، ایمان کی لذت اس کو ملے گی جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جیسی بھی حالت ہو اس حالت میں اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت ہے تو اللہ سے محبت ہے، اور کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دشواری یا امتحان اور آزمائش آ گئی تو انسان اللہ کی محبت سے کٹ جائے، ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں ہے انسان کی حالت یہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ حالت یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اس پر انعام و اکرام نازل کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو عزت دی۔ اور جب اللہ اس کی دوبارہ آزمائش کرتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کچھ حالات آ جاتے ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے یقول ربی اہانن، میرے اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا، پیمانہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں محبت کرنی ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، جو آئی ہوئی مصیبت ہے اس پر صبر کرنا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا اس کے درجے اللہ اتنے بلند فرمائے گا۔ جو جتنا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر قیامت میں دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے شمار اجر قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا جن لوگوں کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جو موجود ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بندوں کا حق، بندوں پر اللہ کا حق یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ پر بندوں کا حق یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلان یہ کیا جائے گا کہ جن کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو لوگ پوچھیں گے اللہ آپ کا حق بندوں پر سمجھ میں آتا ہے، بندوں کا کون سا حق آپ پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں جس بندے یا بندی پر میں نے کوئی مصیبت ڈالی، کوئی پریشانی ڈالی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی دکھ کی بات پیش آ گئی، کوئی صدمہ پیش آ گیا، کوئی محبت کرنے والا دنیا سے اٹھا لیا گیا، کسی طرح کا کوئی صدمہ میں نے ڈالا اپنے بندے یا بندی پر اور اس نے اس پر صبر کیا، پھر کسی تنہائی کے وقت میں اس مصیبت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس مصیبت کو یاد کر کے اس کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہے، اس وقت اس مصیبت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ان آنسوؤں کا اللہ پر حق ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان آنسوؤں کا مجھ پر حق ہے، اور ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں اور بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے شمار اجر عطا کرے۔ تو جیسے حالات ہوں انسان اس پر صبر کرے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ شیخ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں راستے کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، جسم کے اوپر آبلے اور پھوڑے نکلے ہوئے ہیں اور جذام کی بیماری لگی ہوئی ہے، بہت ہی قابل نفرت حالت ہے، کوئی ان کے قریب جانا پسند نہیں کر رہا ہے، بچے ان کو پتھر مارتے ہیں، سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، بیماری پریشانی کی حالت میں، اور ان کی بے بسی اور عاجزی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ قریب جا کر دیکھوں کہ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ میں قریب چلا گیا، میں نے کان لگا کر سنا تو وہ شخص کہتا تھا کہ الہی سیدی انت تعلم، میرے اللہ، میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ میرے جسم کے گوشت کو قینچیوں سے کاٹ دیں، لو قرست لحمی بالمقاریز، میرے جسم کے گوشت کو قینچیوں سے کاٹ دیں، میری ہڈیوں کو آریوں سے چیر دیں، لوہے کی آری کے ذریعے میری ہڈیوں کو چیر دیں، یعنی جتنی مصیبت ہے اس سے 100 گنا زیادہ مصیبت بھی آ جائے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہڈیاں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں، لو قرست لحمی بالمقاریز ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ مزددت لک الا حبا، تب بھی قسم آپ کی ذات عالی کی، آپ کی محبت ہی میرے دل میں بڑھنے والی ہے۔ آپ سے شکایت، آپ کی طرف سے کوئی شکوہ میرے دل میں نہیں آئے گا،
مصیبت اور پریشانی اس سے 100 گنا زیادہ بھی آ جائے گی تب بھی میرا دل آپ ہی کی طرف لگا رہے گا۔ یہ ہے محبت، یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا اور شعار ہے کہ ہر حالت میں وہ اپنے اللہ سے محبت کرے، ہر حالت میں اپنے اللہ کو پکارے، ہر حالت میں اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے۔ پریشانی آئے یا دکھ آئے اس کی نظر اللہ پر رہے، دنیا کے اسباب سے ہٹ کر وہ صرف اور صرف اپنی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ کرے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اللہ سے امید وابستہ رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرے اور ہمیشہ ہر حالت میں اللہ ہی سے ڈرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسخہ ہم کو آپ کو سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے محبت اور تعلق اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ہم پر سب سے بڑا احسان اس کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے تشریف لانے کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی، آپ کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اللہ پر یقین پیدا ہوا، آپ کی محنت کی برکت سے انسانیت کو اپنا شرف، اپنی عظمت، اپنی قدر و قیمت معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک بہترین نظام زندگی دنیا کے انسانوں کو ملا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے کائنات میں یہ بہار آئی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے انسانوں کو علم اور سعادت کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا نے سمجھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، حیا اور پاک دامنی کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانوں کا احترام کس کو کہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی تو آج بھی دنیا ظلمت اور اندھیری کی وادی میں بھٹکتی ہوتی۔ آج اگر دنیا کے انسانوں کے پاس اتنا بہترین نظام زندگی ہے، علم ہے، اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے، انسانوں کے دل میں انسانوں کی محبت ہے، امن و امان قائم ہے، تو یہ صرف اور صرف برکت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کتنی پریشانیاں جھیل کر یہ دین ہم تک آپ تک پہنچایا ہے۔ ہم آپ اطمینان اور آرام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ نے جب اعلان فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، اللہ ایک ہے اس کا اعتراف اور اقرار کرو، تو سارا عرب آپ کا مخالف ہو گیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت لا کر ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی اور وادی میں قید کر دیا گیا، 3 سال تک آپ قید رہے۔ وہاں کھانے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی، پتے کھا کر لوگ گزر بسر کرتے تھے، عورتیں بھی تھیں، مائیں بھی تھیں، ان کی چھاتیاں بھوک کی وجہ سے خشک ہو گئیں، ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے، تو مشرکین دیکھ کر ان کو ہنستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اکثر لوگ تھے جو آپ کے ساتھ قید کیے گئے، آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ تھے۔ ان کی پریشانیاں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ جس شخص کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جس شخص کو ساری کائنات کا درد دے کر بھیجا گیا، جب وہ خود اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت کیا، آپ کی 2
بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دے دی گئی۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہجرت کر کے جا رہی تھی، ان کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا گیا، ان کو حمل تھا، وہ حمل گر گیا، مدینے پہنچ کر چند مہینے وہ زندہ رہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں لٹایا۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کو الوداع کہہ رہے ہیں اور قبر میں ان کو اپنے ہاتھ سے رکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک باپ کے دل پر، وہ بھی کیسا شفیق اور محبت کرنے والا باپ، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، وہاں بھی پریشانی کی اور فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ فقر و فاقہ اتنا تھا کہ 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دن روزے سے تھیں، افطار کے لیے دسترخوان پر آئیں اور دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئیں، تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ ان کی خادمہ نے کہا کہ امی جان آپ کیوں روتی ہیں؟ اذان ہونے لگی، آپ افطار کر لیں۔ دن بھر روزے سے تھیں لیکن ہماری ماں عائشہ روتی رہی۔ خادمہ نے کہا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی قصور ہو گیا، آپ کیوں روتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آج دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں دیکھ کر مجھ کو اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دسترخوان بچتا تھا، مگر کوئی چیز دسترخوان پر رکھنے کی نہیں ہوتی تھی۔ آج دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں دیکھ کر ان کا وقت مجھ کو یاد آ گیا، اور یہ کہہ کر روتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ گئی، افطار نہیں فرمایا۔ آپ تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فقر و فاقے کی زندگی گزاری، اور آخر تک، وفات کے دن تک آپ نے سادگی اور فقر و فاقے کی زندگی کو اختیار کیے رکھا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ اختیار دیا، اگر میں چاہوں تو مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، جہاں میں جاؤں وہاں یہ سونے کی پہاڑیاں میرے ساتھ ساتھ جائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ میں بندہ یا رسول بنوں یا بادشاہ اور رسول بنوں، میں نے بندگی اور رسالت کو منتخب کیا، میں بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فقر و فاقے کی، پریشانی کی اور کیسے دکھوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری تاکہ ہدایت دنیا کے انسانوں تک پہنچے، دین کی امانت دنیا کے انسانوں تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک، آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، اگر ہمارے جسم اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر ہمارے محلے اور سماج میں مسجد کے منارے سے پکار کر 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور محنت کی برکت ہے کہ یہ دین، اللہ کا نام، توحید کی امانت آج ہمارے پاس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کا سب سے زیادہ ہم پر احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی، ان احسانات کی وجہ سے سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ان کی سنتوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ افسوس کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے محسن تک کو یاد نہیں کرتے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، فرصت ہے، دنیا کے تمام مشاغل کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں چند منٹ بیٹھ کر تنہائی میں ان کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے؟ حضرت خواجہ حسن بصری کتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں، تابعی ہیں، کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کا تنا رکھا ہوا تھا، جس سے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ خطبہ دیتے تھے جمعہ کے دن، ممبر نہیں تھا، صرف ایک لکڑی کا تنا تھا کھجور کا، اس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، مسجد بھی کچی بنی ہوئی تھی، فرش کی جگہ ریت بچھی ہوئی تھی، اور چھت ایسی کمزور تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی مسجد میں گرتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سادگی والی مسجد تھی، عالی شان مسجد نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی تو ممبر تیار کیا گیا، ممبر لا کر رکھا گیا اور اس کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کی وجہ سے اس کو رونا آیا، اور وہ بھی اتنی زور سے روتا تھا کہ مسجد کے آخری صف میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی اس رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی وجہ سے، آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہا ہے، اور بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا ہے۔ آخری صف کا آدمی بھی سن رہا ہے کہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا چکے تھے، آپ ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے قریب گئے، آپ نے اس پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، دست شفقت پھیرا، پھر آپ نے اس کو سینے سے لگایا تو اس کا رونا رک گیا۔ طبرانی کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی وجہ سے لکڑی کے ایک بے جان تنے سے رونے کی آواز آئی، اور آپ نے اس کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا گیا، میں نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت میں اگا دیا جائے، اور چاہے تو اس کو اس کی جگہ لوٹا دیا جائے۔ تو اس نے جنت میں اگایا جانا پسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین کھود کر دفنا دیا، جیسے انسانوں کو دفنایا جاتا ہے اسی طرح اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے تھے اسی واقعے کو کہ پس منظر میں کہ جب کھجور کا ایک بے جان تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا ہے تو گوشت پوش کا انسان تو زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں آنسو بہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تعلق کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو گرائے، لیکن افسوس کہ کھجور کے بے جان تنے میں سے تو رونے کی آواز آئے، لیکن ہم آپ کبھی ایک آنسو بھی اللہ کے پاک رسول کی محبت میں اپنی آنکھوں سے نہ بہائیں۔ کبھی ہم تھوڑا وقت فارغ کر کے مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر ان کی قربانیوں کو یاد نہیں کرتے، کبھی ان کی سیرت پر لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کبھی کسی عالم سے جا کر یہ نہیں کہتے کہ حضرت مجھ کو تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات سنا دیجیے، ان کی زندگی کے حالات سنا دیجیے۔
ہمارے کھانے کمانے کے، ہمارے پہننے اوڑھنے کے، ہمارے جینے اور رہنے سہنے کے شوق اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان پر درود پڑھنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیتے۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم ان کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت کتنی ہے، ہمیں ان سے کتنا تعلق ہے، ہم ان کے دین و شریعت کے پھیلانے اور عام کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں، ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو کتنا اختیار کر رکھا ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں، سوچیں اس چیز کو کہ کل قیامت کے دن کسی نہ کسی موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم آپ کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی غفلتوں کے بارے میں، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، فرائض کے چھوڑ دینے کے سلسلے میں، سنتوں کو پیروں تلے روننے کے سلسلے میں ہم اور آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ اس پر غور کر لیجیے۔ اقبال جیسا عالم اور اقبال جیسا شاعر جب اس نے اس بات کو محسوس کیا تھا تو کہا تھا کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہی ہو تو اتنا کرم فرمانا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا۔ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہمارے اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، گناہ ظاہر کر دیے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے اگر آپ نے پوچھ لیا کہ میرے امتی ہو کر تم ایسے گندے کام لے کر آئے ہو، ایسے گناہ کما کر لے کر آئے ہو، ایسی بری باتیں تمہارے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کی اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی معتبر نہیں۔ وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے پاک رسول سے سب سے زیادہ محبت اور تعلق رکھنے والا ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دینے والا ہے۔ اس کے بغیر انسانوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کو پورا کریں گے تو پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔